بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صاحب جڑا کہندے نے کہ قیامت دے نزدیک امام مہدی آن گے، وہ کی نے مطلب نبی نے کوئی صحابی؟ امام مہدی محمد ابن عبداللہ المہدی، یہ نبی علیہ السلام کا بیان ہے، نہ وہ نبی ہیں، صالحین میں ان کا شمار ہوگا، اور وہ آنے والے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کی لیڈ کریں گے، ان کے ایک سپہ سالار ہیں۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یہ محمد ابن عبداللہ المہدی کا کرائٹیریا ہے۔ بس یہ پرائز بانڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر کرنسی کے طور پہ کسی نے آپ کو دیا، غیر متوقع اس پہ آپ کو انعام ملا تو وہ جائز و درست ہے۔ مطلب صرف وہ اقام نیک بندے ہوں گے؟ جی 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 جی، نہ صحابی ہوں گے نہ صحابی نہ نبی، عام نیک انسان۔ یہ اسلام کے اندر انٹرٹینمنٹ کی ایک لمیٹڈ اجازت ہے، جس کی شرائط یہ ہے کہ آپ کی صحت کو نقصان نہ ہو اور آپ کے حقوق و فرائض اور عبادات کے اندر خلل واقع نہ ہو۔ تو یہ علی صد پارہ کا کیٹو سر کرنے کا جو جذبہ ہے، شریعت کی نظر میں یہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے، اتنا کیا تھوڑا اچھا عمل بھی نہیں ہے۔ اس میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کفار نے آ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا تو امت مسلمہ کی پھر ذمہ داری ہے ان کا ہر میدان میں مقابلہ کریں۔ یہ بات تو درست ہے کہ کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہر پہلو میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے زیادہ اہم معاشرتی بعض امور ہے کہ جن میں ہم نے کفار کا مقابلہ کرنا ہے، جیسے سلیبس ہے، حقوق ہے، انسانوں کی خدمات ہے، ہاسپیٹلٹی ہے، ایجوکیشن ہے، روڈ ہیں، معاش ہے۔ آپ اس کی طرف توجہ کریں، انسانوں کو آپ ترجیح دیں کہ ٹو سر کرنے کی بجائے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ سر کریں۔ بڑی ساری ذمہ داریاں کیٹو سے پہلے ہمارے معاشرے میں ہیں جو سر کرنے والی ہیں، ان کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو روایت، یہ تو قول ہے ابن شہاب الزہری کا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ کے اپنے آپ کو گرائیں۔ جو لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، بچیاں گھر میں جوان ہوں اور باپ جو ہے وہ 15 دن کے لیے مٹر کش کرتا پھرے، سیاحت تو بڑی دور کی بات ہے، اولاد جوان ہو۔ ہم تو تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کے قائل نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ تبلیغ کے لیے نکل جائیں اور پیچھے سے اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حج جیسی عظیم عبادت انسان پر تب تک فرض نہیں ہوتی جب تک اپنے اہل و عیال کی پوری ذمہ داری اور جو نگرانی ہے وہ فریضہ ادا کر کے نہ جائے۔ آپ لوگوں کو جہنم سے نکالتے رہیں اور آپ کی اولادیں جہنم میں گر جائے، ایسا عقل مند یہ عقل مند مبلغ نہیں ہے، یہ بیوقوف مبلغ اور حاجی ہے۔ میں اس کو خودکشی بھی نہیں کہتا اور اس کی تعریف بھی نہیں کرتا۔ والدین کی قبر پر پھول وغیرہ لے کر جانا، نبی علیہ السلام کے دور میں پھول ہونے کے باوجود قبروں پر پھول نہیں ڈالے گئے۔ جو چیز عہد نبوی میں موجود ہو اور نبی علیہ السلام اس کو اختیار نہ کرے، وہ بدعت کے زمرہ میں آتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، والدین، جب کوئی بھی انسان فوت ہوتا ہے، ہماری جو روح ہے وہ بدن سے جدا ہوتی ہے، لمیٹڈ محدود وقت کے لیے وہ اس دنیا میں رہتی ہے، یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ روح جو ہے وہ کچھ محدود وقت کے لیے دنیا میں رہتی ہے، اور جب بدن اس کا قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹایا جاتا ہے، وہ سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور پھر اس پروسیس کے بعد اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے یا جہنم میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب اس روح کا دنیا کے اس بدن سے تعلق ہے۔ محدثین نے مثال دی ہے جیسے سورج ہم سے الگ ہے، لیکن اس کے باوجود دھوپ کا کس سے تعلق ہے؟ ہم سے، ہمارے جسم سے۔ تو اس بدن سے اس روح کا تعلق ہے،
روح پر گزرنے والی جو کیفیات ہیں ان کیفیات کا بھی اس دنیاوی بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر روح راحت میں ہے، مثال میرے والد ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حسن گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جنتوں میں رکھا ہے، تو وہاں پر جو کیفیات ہیں وہ کیفیات دنیا میں جسم کے ساتھ بھی ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں؟ جسم۔ اور جب باپ کی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی لمحہ ان کے درجات بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو درجات بلند ہو رہے ہیں کس وجہ سے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے تیرا بچہ تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے اس وجہ سے۔ بات کی سمجھ آئی؟ جب روح جنت میں چلی گئی دنیا میں نہیں آنی، جب روح جنت میں چلی گئی اب وہ دنیا میں نہیں آنی۔ یہ جو روحوں کے آنے کا کانسیپٹ ہے یہ بالکل ہی غلط ہے۔ وہ جنت میں ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے فرمایا اوٹ میں ہے قیامت کی صبح تک، وہ برزخ اوٹ میں ہے قیامت کی صبح تک۔ تو پھر وہاں پر جو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے وہ جہنم میں تھی روح، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں قبر میں جاتے ہیں، قبر دباتی ہے، بس دبانا ہی ان کے لیے عذاب ہے، پھر وہ چھوڑ دیتی ہے جا۔ کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ سال عذاب ہوتا ہے پھر راحت، کچھ ایسے ہیں بد نصیب جن کو صدیوں ہوتا ہے پھر راحت، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں قیامت تک ان کو عذاب ہوگا پھر سیدھا جنت میں، اور بڑے بد نصیب وہ ہیں قیامت تک بھی عذاب میں اور پھر اس کے بعد بھی۔ اللہ نے سورۃ سجدہ میں کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، دنیا کا عذاب ادنا اور قیامت کا عذاب اکبر۔ اللہ آپ کو زیادہ دلوں کو نرم کرنے والا آپ نے سوال کیا ہے، اور بھی کوئی آخرت کے بارے میں ایسا سوال ہے تو ضرور کریں۔ قبر میں جانے کا شیڈول کتنے دنوں بعد جانا بہتر ہے؟ 1 ہفتے کے بعد آپ جائیں، قبروں پر جانا، زیارت کرنا عبرت پکڑنے کے لیے، پھر ان کے آثار ختم نہ ہو، قبروں کی حفاظت کے لیے یہ بہتر ہے۔ نہیں، یہ جن لوگوں کا کہنا ہے نا کہ قبر پر میں جاتا ہوں اور اندر سے مردے نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ نہیں صحیح بات۔